السلام علیکم ویوز آج جو ہے ہم بات کریں گے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے بارے میں۔ اچھا جی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سا میڈیکل سیکرٹ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آیت کو پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اچھا جی، اس آیت کا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہم نے دنیا میں رسولوں کو کس لیے بھیجا ہے؟ وہ اس لیے کہ بھئی وہ دنیا میں عدل کا نظام جو ہے وہ قائم کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ایک ذکر کیا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان موجود ہے اور اس میں لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں۔ اچھا جی، اس آیت کی جو تفاسیر کی جاتی ہیں وہ اکثر ان میں یہی ذکر ہوتا ہے کہ یہ ایک لوہا جو ہے اس کا ذکر ایک نعمت کے طور پہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ جنگی ہتھیار بنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہتھیاروں سے آپ کوئی بھی جنگ آرام سے جیت سکتے ہو۔ اچھا جی، میڈیکل سائنس میں جب آپ دیکھتے ہو تو اس میں بھی یہ والا جو پارٹ ہے نا، یہ بالکل فٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے، وہ میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حدید کا جو مطلب ہے وہ ہے آئرن یا لوہا، یعنی کہ سورہ کا جو نام ہے وہی آئرن کے بارے میں ہے، یعنی کہ اس میں، یعنی اس کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں لوہے کا ذکر کیا جائے گا۔ اچھا، جو لوہا ہے اس کو ظاہر ہے میڈیکل کی لینگویج میں آپ کہتے ہو آئرن کہتے ہو، فیرس کہتے ہو۔ اچھا جی، تھوڑا سا انسان کی جو اندر کی جو ایک قوت مدافعت ہوتی ہے، یا جو اس کا امیون سسٹم ہے، یا اس کی امیونٹی ہے، یا ڈیفینس سسٹم ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے جسم کے اوپر کوئی بھی بیکٹیریا یا وائرس اٹیک کرتا ہے یا حملہ آور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری باڈی کے جو ڈیفینس سیلز ہوتے ہیں، جو کہ بالکل آرمی کی طرح ہوتے ہیں یا پولیس سیلز انہیں کہہ لیں، یہ ایک خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی جیسے باہر سے کوئی حملہ جو ہے جراثیم کر ہے، تو یہ اس کو جو ہے جراثیم کو پکڑیں اور اس کو کھا جائیں، یا اس کو جو ہے نا وہ اس کا کلا کما کر دیں، اس کو مار ڈالیں۔ اچھا، اب یہ ڈیفینس سیلز جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جو ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے اب کیا مقدار ہے جو بیکٹیریا ہے، جیسے فار ایگزامپل 1,00,000 بیکٹیریا کا اٹیک ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس اٹیک کو جو ہے وہ کمبیٹ کرنے کے لیے یا اس کو شکست دینے کے لیے اس بیکٹیریا کو، آپ کو اس سے ڈبل مقدار میں جو ہے آپ کو اپنے ڈیفینس سیلز چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو آپ کے جو ڈیفینس سیلز ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات یہ پھر ویسے تو یہ پہلے ہی بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کی باڈی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس مقدار میں موجود نہیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ حملہ آور کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی سگنل بھیجتی ہے ان سیلز کو، اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ 1 سے 2 میں اور 2 سے 3 میں ملٹی پلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو آپ کے ڈیفینس سیلز کی ڈویژن شروع ہوتی ہے یا ملٹیپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے نا انہیں اس وقت جو ہے وہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آئرن یا لوہے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ بھئی اب عرف عام میں تو لوہا ہی سے کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میڈیکل جو ٹرمینالوجی ہے وہ اس میں ہم کہیں گے کہ بھئی یہ جو سیلز ہیں ان کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے آئرن درکار ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، اگر آپ ظاہر میڈیکل کا بیسک سا نالج بھی اگر آپ کے پاس ہے، کہ جو بھی بندہ ہے جو خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اکثر جو ہے نا اس کو بہت جلدی بیماریاں لگ جاتی ہیں، جیسے فوراً اس کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، فوراً اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے جو خون کی کمی کا شکار ہے، آئرن کی کمی کا شکار ہے، وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کی بیماری سے مطلب بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ خون کی کمی جو ہے نا وہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ کم کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ بھئی ظاہر ہے کہ اگر آپ کی باڈی کے پاس جو مطلب اچھی مقدار میں آئرن جو ہے موجود نہیں ہوگی، تو جب آپ کے باڈی پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو آپ کے ڈیفینس سیلز کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے یا ملٹی پلائی کرنے کے لیے آئرن جو چاہیے تھی، تو وہ جب وہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کی ملٹیپلیکیشن نہیں ہو سکے گی، اور جو بیکٹیریا ہے ظاہر ہے پھر وہ بیماری لگا دے گا۔
تو یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جو انسان کا بھی جو ڈیفینس ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ لوہے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا لوہے کا بہت زیادہ کردار ہے۔ تو اس لیے اگر اس آیت کو یعنی اگر ہم انسان کی حیثیت سے اگر سمجھیں یا میڈیسن کی روح سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ شاید اس میں اللہ کا اشارہ جو ہے وہ انسان بھی تھا یا انسان کی باڈی بھی تھی، کہ بھئی انسانوں کے لیے جو ہے وہ آئرن جو ہے بہت ہی مفید چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک جنگی ہتھیار کا کام کرے گی۔ تو دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی ہے اس آیت میں، اور یہ مجھے سمجھ آئی بات، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں۔ جزاک اللہ خیر۔